الله ربي ولا الله ربي ولا شك به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Those of us with children, and I mentioned this last week, that the Jummah is going forward, at least for this month. As much as Hajj is around the corner, and there are many things that we can discuss in respect to that act of worship specifically. But as a parent myself, and as parents in this room, we understand the challenges that our children are facing in this day and age. Specifically in respect to the LGBT community and what is going on in respect to that. Right? The propaganda, the marketing, all of that. Right? What I want us to all understand is, where did this begin? Right? But before I get into that, right, it's interesting how this has become an LGBTQ versus Islam debate, when it's not that. This is a debate about right and wrong, haqq and batil. That's what this is a debate about. But let's not forget, right? Last that I heard and last that I remember, this was something that was forbidden within Christianity and Judaism as well. So for it to target Islam and to say that Islam is intolerant, etc., and everything that they want to mention about it, let's not forget, this was once upon a time a Christian land. No longer it is. Right? Allah talks about it often in the Quran. Right? This was a Christian land, but no longer is. You know why? Because they're in that category that Allah describes, يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. These are people who sold their religion for a small price. That's all it is. But when it comes to whether this is wrong, Islam says it's wrong, Christianity says it's wrong, Judaism says it's wrong. So why target Islam? Right? Because they know Islam is truth. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. And when this truth overtakes the world, right, falsehood has to exit. They can't coexist together. Right? They can't coexist together. The other faiths, they've already sold their religion and their deen for a small price in this dunya. So all this topic, LGBT, it's irrelevant to them and their faith, because they've already sold that. We, on the other hand, we have not sold our faith, and we will not sell our faith.
We will always stand strong as Muslims. We will always speak out against what is wrong, because that's what Islam is. Islam came to shed light on this world and to remove people from zulumat ilan nur. Take them out of the darkness and bring them towards the light. That's what Islam does. Right? And here we are debating, right? In a country that's supposed to represent Christian values. We're now even debating whether this is right or wrong. In our last session, I discussed what was the error that Qawm Lut had made, because of which Allah destroyed them in a way that He's never destroyed any other nation. No other nation. What was it? And I talked about it was the institutionalization of evil. Right? That's exactly what they did. Right? They made this act of homosexuality, they made it normal within their society. They made it the mainstream. They sort of nationalized it in a sense. That was the crime that Qawm Lut had committed. Right? Think about the parallels in the generation that we're living in. What are they? This whole agenda. What is their goal? What is their focus? Exactly what Qawm Lut did. They want to normalize it. They want to make it mainstream. Right? That's exactly what's happening now. We just have to pray that, Ya Allah, don't send your adhab upon us. Ya Allah, please do not send your adhab upon us. But if Allah does, with His infinite mercy and wisdom, if Allah does decide to do that, remember, those who are on the side of haqq, inshallah, that punishment will be a source of mercy for them. And those who are not siding with the truth and what they should be siding with, well, they will fall in the other category. Right? So we have to decide what side we're on. And I mentioned what? They normalized it. That's why Allah sent a punishment like He's never sent before. Now let's talk about what we're witnessing today. Any one of us who are born and raised here, myself, right? And many of you in this room, can vouch and state that 30 years ago, this was considered wrong. It wasn't something normal. It wasn't something that was accepted within our society. So what happened so quickly in the span of 30 years that we're at the brink of now that people's rights, right, our religious rights are even being violated at this moment? How did it come to this? It all starts off in 1985. 1985. The born gay hoax was invented by two individuals who were Harvard University graduates. Two individuals who were Harvard University graduates. They coined the term born gay. Right? And this hoax actually began from that moment. Right? The one individual was a man named Marshall Kirk, a psychologist, and the other was Hunter Madsen. He was a PhD in politics, and get this, he specialized in social marketing and public persuasion. That's what he specialized in. These two individuals co-authored an article titled The Gay Agenda. And this was in a pro-sodomy magazine called Christopher Street. They co-authored this article. What was the title of the article? The Gay Agenda. And this was in a pro-sodomy magazine called Christopher Street. And within this article, they outlined a strategy to shift the focus away from a sodomy-centered debate towards an identity-centered debate. Now this is important to understand. As long as it was a sodomy-centered debate, the debate was centered around sodomy. Right? We had the argument that this is a life choice. This is a lifestyle choice that they are making. Right? It had nothing to do with their identity. But when they shifted it to an identity-centered debate, now their argument is that it's an immutable biological trait, just like your skin color. Right? Meaning they're born with this trait. Right? This is again, they are trying within this article, we need to shift the debate which is centered around sodomy and make it an identity-centered debate. Right? So they co-authored this article and they wrote out the details and their agenda to accomplish this mission of theirs.
Let's fast forward 3 years. In 1988, they hold a war conference. They hold a war conference in Virginia, in which 175 representatives from every big organization that you and I can all think of. Every organization that you and I can think of. 175 representatives who represent that movement as well. They gathered in Virginia. They called it the War Conference. And what was the agenda? What was the purpose of this war conference? The purpose of it, according to these two individuals, was to establish an official agenda for the newly conceived gay movement. That was their focus of this war conference that they held in 1988. You had 175 individuals representing the biggest organizations that are out there. All of the organizations that you see today, marketing and advertising it, they all had representatives at this war conference. And what was the purpose of it? Again, to establish, right, the movement, the gay agenda, the gay movement. This movement consisted of three points. And I want you to listen carefully to these 3 points, because this is all happening in 1988. Right? In 35 years, they've established what they wanted to establish. Right? They established what they wanted to establish. Going even further, in the past few years, what have we been seeing? Them putting up the flag. You know what putting up a flag represents? It represents that you have conquered something. Right? That's why we see these flags going up everywhere. In our schools, in our, all around. These flags are going up. That represents what? That we've conquered our mission. That's what it means to them. Right? That's what it means to them. But what were the 3 points that were highlighted within their agenda, their movement, that they needed to establish in order to shift it from a sodomy-centered debate to an identity-centered debate? What were those 3 points? Number 1, they describe desensitization as overwhelming the public in a continuous flood of gay-related advertisements. This was step 1. And each one of these points and steps, remember, they're consistent. Even when they moved on to the next point, the first point doesn't end. They keep, spreading that information. That advertising continues. So the first point is, they described the first point to their agenda. They describe desensitization as overwhelming the public in a continuous flood of gay-related advertising. So everything you pick up, from the textbooks that our kids study in school, from the conversations that they have in their classrooms, then they come home, the video games that they play, check those out. See how much representation they have even in their video games. From the sitcoms to the cartoons to the television shows, everything, right? The marketing, the advertising is represented in all of this. That was the first point that they wanted to establish. Flood the community with advertising related to the LGBT community. That was their first point. Number 2, it's called jamming. Is psychological terrorism meant to silence expression of or even support for differing opinions? So anyone who comes out and differs from their opinion, what do? Silence them. What we hear about today, which is the cancel culture. This is exactly what Qawm Lut did. And I began with that ayah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. When people would come out and speak to them, speak out against them, when Lut alayhi salatu wasalam would speak out against them, what was their response to Lut alayhi salatu wasalam and his people who were righteous? أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Remove them from our society. Right? They can no longer live amongst us. Right? That's exactly what's happening today, metaphorically. Right? They are canceling anyone who has any opinion against them, and they're canceling anyone who supports anyone who has any opinion against them. Right? So this was the second point. The first one was desensitization of the communities. We are bombarded with so much material that we're desensitized to it. Step 2 was jamming, in which they, again, cancel anyone who speaks out against
their movement. And number three, which we are seeing a lot of now, with conversion, the bigot, and they refer to us as bigots. With conversion, the bigot is shown images of his crowd, and I quote, his crowd actually associating with gays in good fellowship, unquote. Right? When you start to see people within our community, Muslims, start supporting them, this is part of their agenda. Right? This is part of their agenda. They call it conversion. And what does conversion mean to them? People within our communities now start tweeting support, start showing support for them, which now confuses those people who are amongst our communities. Right? This was their three-step agenda in establishing what we call the gay movement that they have today. Have they been successful? Well, the rising of the flag, to them, they believe that they've conquered what they needed to conquer. Right? They believe that they have conquered what they need to conquer. Now I wanted to discuss, because one of the books I read, why is homosexuality forbidden in Islam? And it's a good read. Every one of us as parents, as teachers, anyone who is a leader within their communities, they should read this book. Because within it, they also have a chapter dedicated to homosexual academics on the born gay hoax. This whole hoax about these individuals being born gay. Right? I want you to hear quotes from people from their own community, right? That they understand that this is not the truth, and the world is being bombarded with falsehood. Camille Paglia, a feminist lesbian and an author, she states, homosexuality is not normal. Right? They even claim that it is not normal. On the contrary, it is a challenge to the norm. That's her statement. So it's something that is not normal. Anyone who claims that this is normal, and that's really the attitude that psychologists, anyone who's struggling with this, when they go and speak to someone, what will they say? Oh, this is all normal. Right? This is all normal. But people within their own movement state this is not normal, but on contrary, it's something that challenges the norm. Another, John D'Amelio, is a homosexual professor of history and of women's and gender studies at the University of Illinois at Chicago. He explained, what's most amazing to me about the born gay phenomenon is that the scientific evidence for it is thin as a reed, yet it doesn't matter. This is again, unquote, one of representatives from their communities. Right? The scientific evidence that they have is nothing, is zero, but they don't really care. And there's movement, and there's people like around the world who really don't care that there's no scientific evidence, but they're still willing to accept it. Dr. John DeGecko is a psychologist, director of the Center for Research and Education in Sexuality at San Francisco State University, and editor of the Journal of Homosexuality. He himself identifies as gay, but insists that such attractions are changeable preference and not an orientation. Again, this is a changeable preference and not an orientation. So those who claim that they were born in this way, well, it's not something that you're born with. It's a lifestyle choice that you choose to live by. Right? And your own academics are claiming, and their own academics are claiming, that this is not part of the orientation of a human being. Nicholas Cummings, a former president of the American Psychiatric Association, writes, gay and lesbian rights activists appear to be convincing the public that homosexuality is one identical inherited characteristic. To my dismay, some in the organized mental health community seem to agree, including the American Psychological Association, though I don't believe that view is supported by any scientific evidence. At the end of this all, this is something that Allah subhanahu wa ta'ala said, there was a beginning to it. Right? There was a beginning to it. Right? It was not part of the norm. It was not part of the characteristics of a human being, but was something that was adapted by human beings because of their lifestyle. And it is something that can be conquered. It's something that can be changed. Individuals who are struggling, because I want to add this, Islam is not insensitive to this topic. I've met brothers who struggle with this. Right? So I want us as a Muslim community to understand what's wrong is wrong. But even study our faith, Islam is not insensitive to this topic.
Matter of fact, open up the books of fiqh, and you will find that there are chapters dedicated to this topic. There are chapters dedicated to this topic. Because Islam wants to help people who struggle with this. That's the purpose of Islam. To help us rid ourselves of the evil that is within us. Islam has the solution to it. Islam does. And I want us all to understand that our religion is not insensitive to this topic. Rather, it does shed a lot of light on this. And within our next session, inshallah, I want to talk about that for a moment. So that we understand what are the solutions that Islam has given. Right? What does Islam tell us, you and I, to do and how to behave and how to tackle this issue? May Allah subhanahu wa ta'ala inspire and motivate every single one of us. May Allah help us to understand our religion and our deen. May Allah make us firm within our faith. May we be people that never compromise our faith. I'll leave with this last. Our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it was his habit that every morning when he would pray Fajr Salah, the 2 rakat sunnah that he would pray, he would always read قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ in the first rakat and Surah Al-Ikhlas in the second rakat. There's a question that has to be asked, why? Was these 2 surahs chosen for the Messenger that he always read them in the sunnah of Fajr? Meaning, you're beginning your day. This is the first prayer that you pray. You just woke up and he would pray these 2 sunnahs in the first rakat, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, second Surah Al-Ikhlas. Study the tafsir of Surah قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Why was it revealed? It was when the Meccans were coming to the Messenger sallallahu alaihi wasallam to compromise his faith. And 1 year we'll worship your God, 1 year we'll worship our God. And they tried to sell, right? They tried to compromise with the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Allah reveals this verse. These verses, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. What did it represent to our beloved sallallahu alaihi wasallam? Why did he read it every single morning? To remind himself. When he reads that surah, I have a whole 24 hours ahead of me today. I will not compromise my faith no matter what circumstances come my way. And we should make a habit of this. When we talk about prophetic teachings and what we can do every single morning, when you pray those 2 sunnah of Fajr, recite these 2 surahs and tell yourself that I will not compromise my faith. No matter what circumstances are sent my way, I will not be someone who compromises my faith. And the other, Surah Al-Ikhlas, everything that I do, I will do it with sincerity throughout my day. No matter what that is, I will do it for Allah Rabbul Izzah. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be people that never compromise our faith, never sell our faith for a small price of this dunya. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Brothers to go forward for line collection. Jazakumullahu khair. Volunteers, alhamdulillah, last week we had collected $2,714. Jazakallahu khair for your generosity. Please don't yell from the back. Inshallah, we kindly ask all our musallin to please stand, inshallah, and move forward, fill in the gaps before you. There are a lot of gaps, and there's a lot of brothers standing in the hallways and in the back, inshallah. So please fill in those gaps before you, and then you can have your seat, inshallah. We are pleased to announce that we will have our first career fair at ISM on Sunday, June 25th, inshallah. Please refer to the flyer and message this on our digital marketing assets for more details. Registration is required to attend this career fair. In addition, we are seeking professional mentor volunteers to coach the youth on their professional career path. So, if you are interested to volunteer as a professional career mentor, then kindly register on our special form. We're also pleased to announce that our 2023 summer camp registration is now open, so we encourage parents to please register your children as soon as possible. Please refer to our flyer on our social media assets for detail. We would like to inform our sports enthusiasts that we have some open spots in our gym that are ready to be booked. Kindly reach out to Brother Danish or Safaraz in the office for more information. Were you going to make an announcement? All right, we have brothers here from the Islamic Society of Iran, inshallah. They'll spend 30 seconds, inshallah. Assalamu alaikum, brothers. We're here from the Islamic Society of Iran. Actually, we came back. We were here before. In addition to what the Sheikh was just saying, this is the exact reason why we're here. We are trying to build an Islamic school in the city of Iran. We have about 15 acres of land up near, just north of Canada's Wonderland. So
to counter what he was saying, this is one of our main focuses, is to get away from these type of things for our next generation. Alhamdulillah, we survived, but our kids need our help, our support to tackle this issue. So we're at that door and this door. Inshallah, whenever you guys are on your way out, please help us out, give us donations, and we also want to give a big thanks to the management team here. They've invited us before and they've invited us again now. So please, Jazakallah khair, on your way out, please help us out on both doors. Jazakallah khair. Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم. Please straighten your rows. Please switch off your cell phones for concentration in Salah. Jazakallah khair. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. One of our sisters from our community, Sister Fatima Khamisa, is undergoing cancer treatment. The family has requested that we make dua for her shifa and her quick recovery, inshallah. May Allah grant her a quick recovery and shifa kamila ajla mustamira. Ameen ya Rabbil Alameen. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. وقال ان هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم. وقال لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستوں اور بزرگوں اور محترمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جمع ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے، اس کی عطا ہے، اس کی طرف سے بندوں کا اکرام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، معزز بنایا. یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں بندوں پر.
کہ جس نے پیدا فرمایا اس نے انعامات سے نوازا، اور جس نے ہمیں پیدا فرمایا اس نے ہم پر احسانات کیے اور راستے بتائے۔ سینکڑوں اور کروڑہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، اور کچھ ہمارے عقائد بھی ہیں جو ہم مانتے ہیں لیکن اس کا وقت بعد میں ہے، جیسے حشر ہے، نشر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فیصلہ ہے، جزا اور سزا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ ہماری علم سے اور آنکھوں سے ابھی اوجھل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان چیزوں سے ہمیں باخبر کیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ نے سکھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے مالک ہیں، اس کی قبضہ قدرت میں ہے، تو اس نے فرمایا مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے وہ مالک ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، خالق اور مالک کا بڑا احسان ہم پر کہ ہمیں ایک نفیس طریقے سے، عجیب و غریب طریقے سے عدم سے وجود بخشا، پیدا فرمایا۔ اگر کوئی انسان اس پہ ذرا غور و فکر کرے کہ جن روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر سے جنت میں پیدا فرمایا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انوکھے طریقے سے بھیجا، رحم مادر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالا اور پوسا، جھلیوں میں پالا اور پوسا، وہ نطفہ اس میں زندگی بخشی۔ یہ کیسے کیسے اللہ کی عجیب قدرتیں ہیں۔ ذرا ہم سوچیں کہ ایک انسان جب سو جاتا ہے تو سونے والے میں اور مرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا بظاہر، دیکھ لیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ صبح کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، پورا نظام جو بدن کا جو سسٹم ہے رات بھر جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگا رہا، لیکن ایک ایسی نیند ہمیں عطا فرمائی جس کے ذریعے ہمارے بدن کی تلافی معافات ہوئی، کہ پورے دن کام کرنے سے جو تھکن ہوئی اور اس طریقے سے پورے دن استعمال کرنے سے جو بدن میں جو ہے گھساوٹ وغیرہ ہوئی، اس کو اللہ نے پور کر دیا رات کو۔ اس کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یاد دلاتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے انعامات کو یاد کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو اللہ کا انعام ہم پر، ہماری اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی یاد دہانی کے اعتبار سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بنا، ادبی فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ما کان و ما یکون کی خبروں کے اعتبار سے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو دستور حیات بھی بولتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جگہ قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ افلا تدبرون القرآن، آپ نے قرآن شریف میں غور و فکر نہیں کیا؟ تو غور و فکر کرنے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے، سمجھنے کا راستہ بھی صحیح ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پانی جو ہے پورے گھر میں ایک ہی نل سے جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی واش روم سے پانی نہیں لاتا پینے کے لیے۔ اگر بچے کو ہم کہیں کہ پانی لے کے آؤ تو وہ کچن سے لائے گا، واش روم میں نہیں جائے گا وہ، کیونکہ راستہ غلط ہے وہ واش روم۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دین سمجھنے کے لیے راستے صحیح ہونے چاہیے ہمارے۔ اب اگر ہم دین سمجھتے ہیں کسی بے دین سے، وہ ہمیں کیا سمجھائے گا؟ بے دین ہمیں دین کیا سمجھائے گا بتائیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے غلاظت ہے، اس کو بہترین جو ہے پیکیج میں ہمیں پیش کر دے تو کوئی اس کو قبول کرے گا؟ بس یہی حال ہے۔ تو دین ہمیں سمجھنا بھی ہے، دین ہمیں سیکھنا بھی ہے، اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔
اب اس کے لیے جب کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑا خریدنا ہے، گھر خریدنا ہے، بائک خریدنی ہے، تو اس کے لیے ساری چیزیں ہم سرچ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پوری تگودوں کے ساتھ جو ہے اس کی محنت کرتے ہیں، پھر وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، محنت کی ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہی اس سے بھی زیادہ یہ حال ہے کہ دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے محنت کرنی ہے، تو اس کا ایک واسطہ اور جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں، افلا تدبرون القرآن، آپ قرآن شریف میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن شریف کو بڑا آسان کیا ہوا ہے کوئی سمجھنے والا؟ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اتنا بڑا قرآن ہے یہ کہ پہاڑ بھی جو ہے اگر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہو تو وہ بھی ریزہ ہو جائے، اتنی روحانی پیاری رقت آمیز باتیں، نصیحتیں، وصیتیں اس میں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ تو بیچارے یہ کہتے ہیں، جب ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہندو ہمیں کہتا ہے کہ کعبہ شریف کے ارد گرد آپ چکر لگاتے ہو تو کیا فائدہ، مینا اور مزدلفہ حج میں جاتے ہو تو کیا فائدہ؟ یہ ان کا سوال ہے جو بے دین ہے، اس لیے کہ ان کی سمجھ جو ہے دین ان کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو دھتکار دیا۔ ہمیں یہ نہیں بولنا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول نے آ کے آپ کے لیے کیا کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام، قرآن پڑھنا سکھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، عمل یہ قرآن کی شرح بنی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر۔ ہم یہ سوال کریں کہ ایسا پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یقیناً بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ جیسے ایک انسان جو ہے کہیں اپنی دکان سے جو ہے سودا خریدتا ہو کچے مال، تو دکاندار یہ کہے کہ کیا ایسا خریدنے سے کیا فائدہ، یعنی آپ وہاں ریسٹورنٹ سے پوری پکی پکائی بریانی لے لو، تو اس کا سوال غلط ہے۔ یہ سب چیزیں ہم جمع کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے، اس کے بعد جو ہے دسترخوان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، یہ بتاتے ہیں، بتاؤ فَقْبَلُوا مَأْدُبَتَهُ مَسْتَطَعْتُمْ، کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ دسترخوان ہے، جس طریقے سے انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، وہ کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، حلاوت نصیب ہوتی ہے اس کو، سب چیزیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ جتنا ہو سکے، کیونکہ انسان مختلف ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مشغول ہے، کوئی فارغ ہے، اس کے حالات مختلف ہیں، تو اس کے حساب سے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ رسی کی مثال جگہ جگہ دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک رسی ہے، اس کا پہلا سرا آپ کی پیدائش ہے، اس رسی کا دوسرا سرا آپ کی قبر ہے، یہ رسی ہو گئی۔ کسی چیز کو باندھنے کے لیے اس کی مضبوطی، کنویں میں رسی ہے، پانی حاصل کرنے کا طریقہ کہ رسی کے ذریعے کنویں سے پانی لیا جاتا ہے، بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ تو فرمایا کہ یہ رسی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کی رسی، یہ قرآن، ان ھذا القرآن حبل اللہ والنور المبین، کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے روشنی ہے، اندھیرے میں کوئی چیز نہیں لی جاتی، لیکن روشنی ہو تو آپ اپنا کام کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، دوست احباب سے مل سکتے ہو، ساری چیزیں اپنی بجا لا سکتے ہو۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے دین کی روشنی ہے یہ۔ پھر فرمایا الشفاء النافع، ایک انسان مریض ہے، اس کو اپنی بیماری کا پتہ چل گیا ہے،
اس کی بیماری ڈائگنوز ہو چکی ہے کہ بھئی مجھے ٹی بی ہے، مجھے کینسر ہے، تو وہ دوائی ڈھونڈے گا وہ، اور دوائی مل جائے گی وہ خوش ہو جائے گا وہ۔ بس یہی حال ہے کہ ہماری پریشانیوں کا علاج، ہماری مصیبتوں کا علاج، ہمارے سکون حاصل کرنے کے طریقے، ہمارے طمانینت حاصل کرنے کے طریقے، ہماری دنیا میں مناجات کرنے کے طریقے قرآن ہے، الشفاء النافع۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عصمۃ لمن تمسک بہ، کہتے ہیں جو قرآن شریف کو لے کے چلتا ہے، پڑھ کے چلتا ہے، عمل کر کے چلتا ہے، اس پر ایمان لا کے رہتا ہے، یہ جو بھی اس کو جس حال سے پکڑتا ہے اس کے لیے اس کی حفاظت والا ہے۔ یہ بے شمار حدیثیں ہیں جب قرآن شریف پڑھنے والے کے بارے میں کہ برزخ میں یہ کیا کام دیتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کبریٰ یعنی جو قیامت برپا ہونے والی ہے وہ اور انسان کی موت، ان دونوں کے بیچ میں ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی جو ہے اس کے مراحل میں اس کو رکھا ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جہاں ہم تھے، ایک عالم بطن امتہ جو ماں کے پیٹ میں ہم تھے، وہ بھی ہمارا ایک عالم ہے، ایک ہمارا یہ عالم ہے دنیا، ایک ہمارا اس کے بعد والا عالم ہے برزخ، ایک ہمارا اس کے بعد والا عالم ہے عالم حشر نشر۔ یہ سب چیزیں، یہ مراحل ہیں سارے ہمارے۔ تو یہ قرآن شریف جو ہے آنے والے مراحل میں کیا کرتا ہے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو اتنا کہ مرنے کے بعد والے جو ہمارے عقائد ہیں، کسی مرنے والے نے آ کر نہیں بتایا ہمیں کہ میرے کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، بہت سے لوگ ابھی اس قسم کی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جو لوگ اپنی عقل کو بنیاد سمجھتے ہیں جبکہ ان کی عقل بھی محدود ہے۔ یہ دیکھیں بچہ جو ہے 2 سال کا ہو اس کی عقل محدود ہے، 6 سال کا ہوا اور تھوڑی بڑی لیکن پھر بھی محدود ہے۔ ایسے ہر انسان کی عقل اپنے اپنے حساب سے محدود ہے۔ دنیا کی کوئی چیز جو ہے سوائے اللہ کی ذات اور صفات کے لامحدود نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو بنیاد بنائے گا وہ خطا کرے گا۔ دین ہمیں سمجھایا گیا ہے نقل سے، آسمان سے دین اترا گیا، فرشتہ اوپر سے آیا، جبرائیل اوپر سے آئے، روحیں اوپر جاتی ہے، معاملات اوپر جاتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے نقل پہ بھی اور عقل پہ بھی، لیکن بنیاد جو ہے ہماری نقل ہے جو بتایا گیا۔ تو وہ فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے وہ جو بھی اس کا محافظ بنے گا، جس طریقے سے بنے گا وہ اس کو نجات بھی دے گا، نجات لمن اتبعہ، یہ بھی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ روٹھ جاتا ہو، جیسے روٹھے ہوئے یار کو منانا مشکل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ لا یزیغ فیستعتب، قرآن جتنا پڑھو، قرآن کی کتنی خوبیاں ہیں قرآن کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان افریقہ میں پیدا ہوا اور ایشیا میں پیدا ہوا، عرب میں پیدا ہوا، عجم میں پیدا ہوا، جب وہ پڑھتا ہے قرآن شریف، اس کے تمام اصول اور ضوابط کے اعتبار سے دل چاہتا ہے کہ بار بار سنتے رہیں، جبکہ وہ آدمی اہل لسان نہیں ہے، عرب نہیں ہے، وہ عجم ہے۔ آپ جانتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن شریف مصر میں پڑھا گیا، مصر افریقی ملک ہے، لیکن دیکھیں تو یہ قرآن شریف جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بار بار پڑھنے سے جو ہے دل اکتاتا ہو یا پرانا ہوتا ہو۔ کپڑا بار بار پہنیں گے پرانا ہو جائے گا، لیکن قرآن شریف بار بار پڑھو گے نور حاصل ہوگا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں اور ہوتے ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن شریف سیکھا نہیں ہے اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جہالت میں رہے بیچارے وہ، لیکن جب ان کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کلام بھی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کی ساری باتیں اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ایک انسان صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھے اس کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا یہ دعا کہ کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، اور جب یہ دعا مانگنے والا اپنی زبان سے دعا پڑھتا ہے تو اس کا مرتبہ اوپر کتنا بڑا بنتا ہے۔ نہیں سمجھا، نہیں سوچا۔ ایک قربانی دینے والا قربانی کرتا ہے، جب وہ اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے اس کی ذبح کرنے سے، اس قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس کا اتنا بڑا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کا احساس تک نہیں ہے
اگر اللہ کے رسول ہمیں نہ بتاتے. بتائیں. تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا یقیناً ترقی کی، ابھی ترقی کے دور پہ ہے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان دنیا کے ان طریقوں کے ذریعے اپنے قرآن اور اپنے حدیث اور اپنا دین پرکھنا شروع کیا تو یہی وہ طریقے ہیں جو غیروں نے بنائے ہیں، وہ ہمارے عقل کو لے جاتے ہیں، ہمارے دلوں پہ وہ چھا جاتے ہیں، ہماری شہوتوں کو وہ زندہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ راستے بتاتے ہیں ہم کو غافل کر کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں دی جائے گی، جو آپ کے زمانے میں وجود میں آئے گی، اور وہ آپ کے لہو و لعب کے طریقے ہوں گے، وہ آپ کو نئے نئے نام سے دی جائے گی، لیکن وہ اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ آپ اپنے دین میں پختہ ہو، وہ اس لیے دی جاتی ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دنیا کے جتنے بھی لوگ محنت کرتے ہیں آپ ان کی محنتوں پہ غور کریں. ہر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، دیندار ہو، بے دین ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ایک کوئی دائی بنتا ہے، کوئی مدعو بنتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے یہ کہ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، میرے بیٹوں کو یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، میرا پڑوسی مجھے جو دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت میں کیا اس کا مقصد ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی چیز بک رہی تھی، ہم نے لے کے کھا لی، اگر وہ زہر بیچ رہا تھا ہم نے کھا لیا، یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، سوچا نہیں، پرکھا نہیں، پوچھا نہیں. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، دین کی فکر کرنی ہے، دین بچوں کو سکھانا ہے، دین کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. ہماری عقل کو معیار نہیں بنانا ہے. عقل بہت مفید چیز ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں یہ، لیکن ساری ہماری چیزیں جو ہے وہ عقل سے حساب سے بھی ہے، لیکن ہماری عقلیں مختلف ہے، ہمارا ماحول مختلف ہے، ہمارا لباس مختلف ہے، ہمارا رہن سہن مختلف ہے، ہمارا طور و طریق مختلف ہے، ہماری سوچ و سمجھ مختلف ہے. کیا کون سمجھائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا قرآن کے ساتھ. بڑے بڑے ادبا تھے، ابو جہل ادیب تھا، ابو لہب ادیب تھا، بڑے بڑے شعراء تھے. کیا عربی زبان صرف کافی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات ہے کہ قرآن ہمیں رسول کی سیرت سے سمجھایا گیا ہے، قرآن ہمیں رسول کے قول سے سمجھایا گیا ہے، قرآن ہمیں رسول کی سیرت اور قول و فعل سے سمجھایا گیا ہے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کی فکر کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ہم اس کا عظمت کا سلوک کرتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. Bismillahirrahmanirrahim. Kindly ask the volunteers to come forward for line collection, please. We kindly ask for your generous support of our masjid in all its activities, programs, and operations. Last week, we had the following cash collection. Lillah, $2,714. Jazakallah khair for everybody's generous donation for the masjid and its ongoing operation. We are pleased to announce that we will have our first career fair at ISM on Sunday, June 25th, inshallah. Please refer to the flyer and message disseminated on all of our digital marketing assets for more details. Registration is required to attend this career fair. In addition, we are seeking professional mentors, volunteers to coach the youth on their professional career path. So if you are interested to volunteer as a professional career mentor, then kindly register on the special form, and all the forms are on the website itself at barkamasjid.ca. We're also pleased to announce that our 2023 summer camp registration is now open, so we encourage parents to please register your children as soon as possible. Please refer to our flyer on our social media assets for details. We would like to inform our sports enthusiasts that we have some open spots in our gym that are ready to be booked. Kindly reach out to Brother Danish or Sarfraz in the office for more information and booking. Finally, we have today with us volunteers from ISV, Islamic Society of Vaughan, as we are dedicated today's door collection to help them raise the last needed $1 million to complete the purchase of 15 acres land to build a new Islamic center on. They have only 3 weeks left to come up with $1 million, so please support them generously on your way out. And I'd like to ask the brother to come here, but before I ask the brother to come, a special announcement basically. A sister is going through a crucial surgery due to cancer spreading out of her body and in control. And this is a life or death matter, so it seems we are all kindly please asked to pray for Sister
Fatima Kamiza for expedited shifa and full recovery. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for her and her family. Jazakallah khair. Now I ask the brother to please come up and say a few words from Islamic Society of Vaughan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As the brother mentioned, we're here from the city of Vaughan, Islamic Society of Vaughan. We are trying to build an Islamic school for our kids in the city of Vaughan. In the first khutbah, Maulana Rizwan was talking about the month that we're living in right now, the tough times that our kids are going through in schools, and the things that are being taught. So this is the exact reason why we're here. We need to build an Islamic school in every society, and we are trying to do that. We have a 15 acres land in the city of Vaughan, just north of Canada's Wonderland, and we've already paid $7 million. We just need 1 million more. And I want to take this time to thank the management of this team, Mujahid Bhai, Bilal Bhai, and the rest, to invite us again. This is our third time here. And inshallah, with the help of Allah and with the help of you guys, we will finish this project, inshallah, very soon. Inshallah, we will finish this project. We need your help. We're outside on that door and this door. On your way out, please give whatever you guys can, 10, 20, 30, 50, whatever you guys can. And we also are giving out tax receipts. Inshallah, Jazakallah khair. Thank you so much. Assalamu alaikum. Shukran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن وغرائبه، فقال: غرائبه حدوده وفرائضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وخاصته، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. تحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا وفق لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.